خان صاحب نو بال کے اوپر چھکا لگاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نے نو بال کیوں دی ہے. 10 سے 12 کلومیٹر کے اگر آپ سفر کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو پھر اسلام آباد میرے بھائی آپ جنوری میں پہنچیں گے میرے خیال میں. ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل نہیں کر رہے. اس بدنیت آدمی نے جو مجھے نااہل قرار دیا تھا اس کو اسلام آباد کی عدالت نے ختم کر دیا. کہ عمران خان صاحب کے پیچھے فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ خود بڑے پریشان تھے. خان جی کتنے چلے ہو؟ تم نے میری دیانتداری کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا. میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس پر 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کروں گا. اور بیٹا دیسی ولایتی اردو نہیں بولنی آئی اسے. آپ نے بلاول بھٹو کو کوئی نوکری دینی ہے آپ نے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ نو بال کے اوپر چھکا لگاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نے نو بال کیوں دی ہے. مطلب میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو اسی میچ کی یاد آ رہی ہوگی، لیکن میں نے جو منظر دیکھا ہے تو میں تو اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے بھی آج کچھ ایسی حرکت کی ہے. اب اس کو ذرا غور سے سنیے گا تاکہ پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکے. ہوا کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کمشن آف پاکستان نے جو ان کو نااہل قرار دیا ہے، اس سلسلے میں اس کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ انہوں نے یہ سماعت جو ہے وہ کی. عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر اور علی گوہر عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے آغاز پر عمران خان صاحب کی اپیل میں دستاویزات ریکارڈ کا حصہ بنانے کی متفرق درخواست منظور کر لی گئی. علی ظفر صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کیا ہے. تو عدالت نے پوچھا کیا درخواست گزار یعنی کہ عمران خان صاحب کو کس نشست سے ڈی سیٹ کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حلقہ NA95 میاں والی. حلقہ NA95 میاں والی. غور سے سنیے گا، ایک ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو عدالت نے کہا کہ جی یہ ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی سے 63(2) کے تحت آیا تھا. تو علی ظفر صاحب نے جواب دیا جی اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ریفرنس آیا اور الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63(P) کے تحت نااہلی کی. تو عدالت نے کہا کہ جی اگر اسپیکر کو پتہ لگے کہ ایک رکن اسمبلی سزا یافتہ ہے تو کیا وہ خود ڈی سیٹ کر سکتا ہے؟ کیا یہ ریفرنس اسپیکر نے خود بنایا یا کسی نے کوئی درخواست دی تھی؟ تو انہوں نے ریفرنس میں کہا کہ صادق و امین نہیں رہے تو ہم ریفرنس بھیج رہے ہیں. ان کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صادق و امین کو نہیں دیکھا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم کسی کو بھی الیکشن ایکٹ کے تحت نااہل کر سکتے ہیں. عدالت نے کہا کہ کیا گوشوارے ہر رکن اسمبلی سالانہ جمع کرتے ہیں؟ تو ان کے وکیل نے جواب دیا جی ہر سال ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان گوشوارے جمع کراتے ہیں. اگر کسی نے کوئی چیز بیچ دی تو اسے جمع کرنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ گوشوارے جمع نہیں کراتے تو آپ کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل کیا جائے. عدالت سے انہوں نے یہ درخواست کی. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل نہیں کر رہے، ضمنی الیکشن کرانے سے روک دیتے ہیں. کہ میاں والی میں جو ضمنی الیکشن جو الیکشن کمیشن نے کروانا ہے فی الحال اس کو روک دیتے ہیں، فیصلہ البتہ ہم معطل نہیں کر رہے. اور اس طرح پھر اس کے بعد اس الیکشن کو روک دیا گیا. اور عمران خان کی اپیل پر جو فریقین تھے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان سب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے اور سماعت جو ہے وہ 10 نومبر کو اب ہوگی. اچھا، اب خان صاحب کی جو کہانی ہے اب ذرا اس کے اوپر آ جائیں کہ انہوں نے کیا اس کے اندر کمال کیا ہے. خان صاحب نے ایک تو سب سے پہلے جو آج دن کا آغاز جو کیا، ذرا سب سے پہلے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ میں نے اب آپ کو جو سٹوری سنا دی نا، ابھی یہ تھوڑی دیر میں کنیکٹ ہونے والی ہے ایک اور سٹوری کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو خان صاحب جناب آج وہ جو ہماری کولیگ ہیں صدف، ان کے اہل خانہ سے ملنے کے لیے گئے، تعزیت کرنے کے لیے، جس کی مجھے کم امید تھی، لیکن چلیں انہوں نے پھر بھی یہ کام کر لیا، بڑی بات ہے. دوسرا تھوڑا سا پہلے میں ذرا اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ کل رات کو جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا. اور ان کے جو خاوند ہیں ان سے میاں اسلم اقبال سمیت پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے جو ہے ان کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ہو کے ایک کاغذ کے اوپر ان سے سائن کروا لیے جلدی کہ جناب اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ حادثہ تھا. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ایک ویڈیو بھی ہے جس میں میاں اسلم اقبال ایکچولی ایک ان کے جو غالباً بھائی تھے یہ ان کے صدف کے، ان سے بھی انہوں نے سگنیچر کروا لیے تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی دوسری سائڈ سے جو ہے وہ کوئی اعتراض آ جائے کہ جناب یہ ہوا ہے. جبکہ غفلت کی وجہ سے بھی جو ہے یہ کافی قابل گرفت چیز ہے. لیکن بہرحال انہوں نے جلدی جو ہے وہ اس کو کیا. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے آج صبح گئے، جا کے ان کی فیملی سے بھی ملے. کل رات کو
وزیر اعظم کی جانب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، ان سب لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ مالی امداد کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. آج صبح اس سے پہلے عمران خان صاحب کے وہاں پہ پہنچنے سے پہلے ہوا کیا کہ جی کاموکی میں جو میڈیا کی گاڑیوں کو سڑک سے ہٹانے پر جو ہے وہ پولیس اور صحافیوں میں وہاں پہ تلخ کلامی ہو گئی. اور ایک رات پہلے ایک صحافی کے ساتھ جو کچھ ہو کے ہٹا ہے، مطلب جان سے گئی ہے ایک صحافی، اس کے باوجود صحافیوں کو زد و کوب کیا گیا آج پولیس والوں کی جانب سے. اور ان کو مطلب جس میں ایس ایچ او جو ہے وہ بھی شامل تھا. اور یہ ویڈیوز کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بدتمیزی کی گئی ہے پولیس والوں کی جانب سے. اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب پیچھے سے آ رہے تھے، ان کے لیے رستہ جو ہے وہ کلیئر کرنا تھا. اس وجہ سے یہ ہاتھا پائی جو ہے وہاں پہ شروع ہو گئی. تو ویسے بار بار یہ کہتے ہیں نا انصاف اور ہم نے پولیس کا نظام ٹھیک کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہے. اب آ جائیے عمران خان صاحب کے جناب لانگ مارچ پہ. کاموکی سے انہوں نے اپنا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع کیا. ایک تو انہوں نے سب سے پہلے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا جی ہم ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 12 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں، کیونکہ شاید پتہ نہیں ہم سائیکل کے اوپر ہیں، اس کی یہ وجہ ہے. جبکہ سائیکل پہ بھی جو ہے ماشاءاللہ لوگ، میں نے مطلب پاکستان میں لوگوں کو دیکھا ہے جو لانگ ڈسٹنس جو ہے وہ 250 کلومیٹر بڑے آرام سے سفر کرتے ہیں. ایون لاہور کے اندر یہاں پہ ایسے کئی سائیکل کلبز ہیں 100 کلومیٹر بات ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی ہم زیادہ سے زیادہ 12 کلومیٹر جا سکتے ہیں بھائی، اس سے زیادہ نہیں آگے جا سکتے. اچھا، انہوں نے کہا لوگوں کی محبت اتنی ہے، اتنا جنونی استقبال ہے کہ ہم ایک دن میں 10 سے 12 کلومیٹر سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. پائیں جی 10 سے 12 کلومیٹر کے اگر آپ سفر کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو پھر اسلام آباد میرے بھائی آپ جنوری میں پہنچیں گے میرے خیال میں. 4 تاریخ کو تو نہیں پہنچتے، پھر آپ جنوری میں جا کے پہنچیں گے اگر یہ آپ کا طریقہ کار ہے. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں، جو میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی، میں نے پوچھا، میں کہ یار کی چکر ہے، کچھوے کی چال کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھوے کی چال کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے کمرے میں وہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ بھی تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، سمجھا کریں. اگر یہ شو اسلام آباد جا کے مک گیا تو اسلام آباد کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اسلام آباد کے بعد آپ کیا مظفر آباد نکل جائیں گے اس کے بعد؟ میں مظفر آباد آ رہے ہیں، نہیں مطلب وہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. یا آپ میں ایبٹ آباد آ رہے ہیں، تاڑی ایسی تیسی، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. سو اس لیے یہ جان بوجھ کے جو ہے نا، مطلب میں نہیں، آرام سے جو ہے نا میں جاؤں گا، میں نے جلدی نہیں جانا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں. آپ بھائیجان جب دوپہر کو آتے 2 بجے ہیں، مطلب دوپہر کو 1-2 بجے آپ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شام کو 6-7 بجے کہانی ختم. مطلب سرکاری دفتروں میں اس سے زیادہ لمبی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، آپ تو اس سے بھی چھوٹی ڈیوٹی دے رہے ہیں. آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آرام سے پہنچیں. مقصد یہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پیچھے جو مذاکرات آپ نے کرنے ہیں وہیں سے بات تو یہاں تک آ گئی بھی کہ ایکچولی آپ کو ایک فیس سیونگ چاہیے. اب آپ کو ایک فیس سیونگ چاہیے کہ میں بس کسی طرح مطلب مینو بھی کوئی رستہ دیو، وہ میں پنگا تو لے بیٹھے ہوں، میں کی کرا، مینو کوئی رستہ دیو، میں نکلا ہے ادھروں. اصل بات یہ ہے ساری. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لوگوں اور پاکستان کے عوام کو اسلام آباد کی طرف بڑھتے دیکھنے سے یہ لوگ روک رہے ہیں، میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں. لیکن کوئی فکر کی بات نہیں، ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے موبائل فون پر نظر آ رہا ہے کہ یہ انقلاب کتنی تیزی سے اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں 10 سے 12 کلومیٹر، پھر کہتے ہیں دیکھیں کتنی تیزی سے آ رہا ہے. سکندر سلطان، میں تمہارے سے مخاطب ہوں. لو جی، چیف الیکشن کمشنر نو تڑیاں دا ٹائم آ گیا. سکندر سلطان، میں تمہارے سے مخاطب ہوں. آج تمہارے سے بڑا 2 نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس بدنیت آدمی نے جو مجھے نااہل قرار دیا تھا، اس کو اسلام آباد کی عدالت نے ختم کر دیا، نااہلی ختم کر دی. ٹھیک ہے، میں نے اب آپ کو کیا کہا تھا تھوڑی دیر پہلے، جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نااہلی ختم نہیں کر رہے، صرف الیکشن کو روک رہے ہیں. انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپنی نااہلی خود ہی ختم کرا دی، کیونکہ عمران خان کی عدالت لگی ہوئی تھی نا. عمران خان کی عدالت، عمران خان کا کیس، عمران خان ہی جج، عمران خان کے سامنے ہی جو ہے وہ عمران خان کے والنٹیئر، اور اس کے مطابق عمران خان کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، بلکہ ایکچولی جب یہ سب کچھ یہ کہہ رہے تھے تو فوٹیج کے اندر بھی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، فیصل جاوید صاحب جو ہیں وہ خود بڑے پریشان تھے. خان جی کتنے چلے ہو، کتنے جا رہے ہو، تاڑی مہربانی ایس ایریا نہ جاؤ، کتنے چلے ہو. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کر دیا، یہ جو کچھ انہوں نے اعلان کر دیا، اس کے بعد آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس پر 10 ارب روپے ہرجانے کا جو ہے وہ دعویٰ کروں گا. 10 ارب روپے ہرجانے کا. اچھا، 10 ارب روپے ہرجانے کا کس بات پہ؟ کہ میری نااہلی ختم ہو گئی. خان صاحب آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جتنا بڑا آپ نے چھکا مارا ہے نا آج یہ نو بال کے اوپر، یہ اس کے اوپر آپ کے اوپر ہرجانے کا جو ہے نا وہ دعویٰ ہو سکتا ہے.
کہ خود ہی آپ نے ایک سٹوری بنائی اور پھر اس سٹوری کے بلبوتے کے اوپر جو ہے نا آپ نے چیف الیکشن کمشنر پہ چڑھائی کر دی. تو میری آپ سے گزارش ہے جی اے والا یہ ویسے آپ کر بھی لیں, میں آپ کو خود کہتا ہوں, میری آپ سے خان صاحب بڑی ریکویسٹ ہے, آپ چیف الیکشن کمشنر پہ 10 ارب کا ہرجانہ کر دیں, کیونکہ میں بھی ذرا دیکھوں کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ اگر ایک کمیشن جو ہے وہ کسی کے خلاف فیصلہ دے تو وہ آگے سے بندہ بعد میں کہ اچھا تمہاری ایسی کی تیسی, تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا, ایپ ہے میں تمہارے اگینسٹ جو ہے نا ڈیفیمیشن کا کیس کر رہا ہوں کیونکہ تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا. آگے سے وہ کہتے ہیں کیوں میں اس لیے کرنے لگا ہوں کیونکہ تم نے میری دیانت داری کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا, تو میں اس وجہ سے تمہارے خلاف یہ بیسکلی ان کو قانون شانون کا کچھ نہیں پتا, پارٹی کا نام ان کا تحریک انصاف ہے, ان کو خود قانون آئین کتاب کخ نہیں پتا ان کو کہ بھائی اس طرح نہیں چلتا, اس طرح نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ چلے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, ایک لوور کورٹ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ دے دے, فار ایگزامپل کوئی فیصلہ دے دے, وہ بندہ اپیل میں جاتا ہے ہائر کورٹ میں, وہ جا کے کہتا ہے جناب لوور کورٹ نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے, میں اپیل کرتا ہوں. اپیل میں وہ فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے, وہ کورٹ کا فیصلہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ کیا کرے گا, وہ جا کے جج کے خلاف کیس کرے گا کہ جناب آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیوں دیا تھا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا خدا کے لیے. اگر یہی کیس ہے, چلے میں آپ کی بات لے لیتا ہوں, اگر یہی کیس ہے تو پھر مریم نواز کو چاہیے نیب کے اگینسٹ جو ہے 100 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس کر دے, کیونکہ نیب نے جو کیس بنایا تھا وہ تو اڑ گیا جا کے, وہ تو کورٹ میں جا کے اڑ گیا. تو مریم نواز بھی اب جا کے کہے گی تمہاری ایسی کی تحریر, تم لوگوں کی وجہ سے تو ہمیں جتنے ہماری چھتر پریڈ ہوئی ہے, 2018 کے الیکشن ہم ہار گئے کرپشن کے چکر کے اندر, اور اب جا کے جو ہم بری ہو گئے ہیں تو ہم تو چھوڑیں گے نہیں تو پھر تو ان کو بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, آپ نے جتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے وہ اس معاملے میں بھی بیوقوف بن جائے گا. خان تیری کہ کیا بات ہے تیری, چڈی نہ ان 10 ارب روپے لے کے ہٹی چیف الیکشن کمشنر کو. میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا اب لے کے ہٹیے گا, چھوڑیے گا نہیں اس چیز سے, اور اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا 10 ارب کا ہرجانہ کریں اب چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی عدالت میں کیس لگے گا تو اگر ایک بھی غیر قانونی چیز میں نے کی ہوئی تو میں عدالت کے فیصلے کا انتظار نہیں کروں گا, خود چھوڑ دوں گا. خان صاحب یار آپ خود یہ کہا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ اگر 1000 بندہ کے پتہ نہیں 200 بندہ یا 500 بندہ بھی اگر نکل آئے نا اور وہ کہہ دے گو عمران گو, تو میں 1 منٹ لگاؤں گا اور میں الیکشن کرا دوں گا. آپ یہ کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے. کتنے لانگ مارچ ہوئے, کتنا احتجاج ہوا آپ کے خلاف, کیا کچھ نہیں ہوا. چھوڑا آپ نے کبھی اقتدار؟ کوئی نہیں چھوڑتا. تاڑی مہربانی لمبیاں نہ چھڑیا کرو, ٹھیک ہے. اتنی بات کیا کریں جو ریئلسٹک بات ہوتی ہے تاکہ لوگ سمجھ بھی سکیں اور مان بھی سکیں. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی کبھی سنا ہے 8 الیکشن میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور مقابلے میں ساری جماعتیں اور 7 الیکشن جیتتا ہوں, یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اور کراچی میں پیپلز پارٹی جیتی, وہ دھاندلی سے جیتی, اور وہ دھاندلی سے جیتی. میں جو 7 جیتا ہوں وہ حلال طریقے سے جیتا ہوں, ٹھیک ہے. جب سے باپ بیٹا آئے ہیں, باپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو اور بیٹا دیسی ولایتی, اردو نہیں بولنی آئی اسے. اچھا ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے, آپ نے بلاول بھٹو کو کوئی نوکری دینی ہے آپ نے. وہ بندہ جیسا نوکری کے لیے سب سے پہلے بلاتا ہے نا 10 کون سی لینگویج بول سکتا ہے تو, انگریزی آتی ہے تجھے, اردو آتی ہے تجھے, پنجابی آتی ہے تجھے, یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. اور خان صاحب میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو دیسی ولایتی کہتے ہیں, یہ اردو نہیں بول سکتا صحیح طرح. آپ کے بچے بول سکتے ہیں, آپ کے اپنے بیٹے بول سکتے ہیں صحیح طرح اردو, مطلب ملک کے سابق وزیر اعظم کے بچے ہیں بھائی. پاکستان جس کی قومی زبان اردو ہے, کیا اس کے بچوں کو اردو آتی ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, ذرا لائیں نا ان کو کبھی یہاں پہ. پاکستان بھی تو لے کر آئے نا, آپ کے بچے ہیں, آپ کے بیٹے ہیں بھائی, آپ کا نام کیری کرنا ہے انہوں نے. کبھی لائیں ذرا پاکستان یہاں پہ, ذرا لوگوں سے انٹریکشن تو کرائیں نا. ان کو پاکستان کے ریت و رواج, پاکستان کے تہذیب ثقافت کتنا پتہ ہے ان کو اس کے بارے میں. ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا, تب ہم بھی کہیں گے ہاں یار بندے نے جو ہے نا وہ کمال ٹھیٹ پاکستانی جمے ہیں, اور اس لیے یہ بلاول بھٹو کے اوپر جو ہے نا انگلیاں اٹھاتے ہیں. تب ہم کہیں گے ہاں یار بالکل جائز ہے. لائیں نا کبھی ذرا ملاقات تو کروائیں. ہم بھی ذرا ان کا اردو ادب کا ایک ٹیسٹ ہی لے لیں, ذرا پتہ تو لگے ان کو اردو کے بارے میں کتنا پتہ ہے, مرزا غالب کی شاعری کے بارے میں کتنا پتہ ہے, احمد شبلی فراز صاحب کے والد صاحب ان کی شاعری کے بارے میں کتنا کو وہ جانتے ہیں, ذرا پتہ تو لگے. لائیں تو صحیح ذرا کسی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں آج ان سب کو میسج دینا چاہتا ہوں جن کے پاس پاور ہے. شہباز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. جو ڈگی میں چھپ کر آرمی ہاؤس جاتا تھا اس سے کیا بات کرنی,
بس اور خان صاحب نے وہی نا، جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے نااہلی والی بات تھی نا، اب یہ ڈگی والی بات پکڑ کے رکھی ہوئی ہے، اور لگے ہوئے ہیں سارے انصافی لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، ڈگی ڈگی ڈگی، ڈگی میں گیا تھا، ڈگی میں گیا تھا، ڈگی میں گیا تھا. اور جس نے خود کہا تھا ڈگی میں گیا تھا، وہ خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں بھائی جان نہیں گیا تھا، خبر غلط ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی لے تو نے ڈگی میں بٹھا دیا ہے، اب ہم نکالیں گے تھوڑی، ہم نے ڈگی بند کر دی اوپر سے، ہم نے ڈگی بند کر کے چابی پھینک دی ہے، کوئی ریکارڈ ہی نہیں سکتا شہباز شریف کو کوئی ڈگی سے نکال کے دکھائے، کیونکہ ہم نے جو بند کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں ان سے بات کرتا ہوں جنہوں نے تمہیں اجازت دی اوپر بیٹھنے کی، کہ آج بھی دیکھ لیں قوم کھڑی کدھر ہے. کبھی بھی عوام کے خلاف ملکی اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ عوام اور فوج مل کر ملک کو مضبوط کرتے ہیں. آپ ان چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، جو ان کے ساتھ ملے گا وہ ان کے ساتھ رنگا جائے گا. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم پاکستانی قوم بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں نہیں ہیں. اچھا اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی پہلے کہتے ہاں، پھر مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، بند کمرے میں فیصلہ کیا. پہلے کہتے تھے چور ہیں، پھر این آر او دے کر پاک کر دیا. 10 سال انہوں نے ملک کو لوٹا، لوگوں نے ان کے خلاف مجھے ووٹ دیا، اور آپ نے پھر ان ساروں کو ڈرائی کلین کر کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. یہ سارا کچھ فوج کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کے لیے. کاموں کی مجھے جواب دو، کیا آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کوئی پاکستانی ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتا جناب. بند کمروں میں فیصلے جو کرتے ہیں آپ، اچھا بند کمروں میں فیصلے یہ کرتے ہیں، آپ مذاکرات کے لیے جو ہے نا قذافی اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، ہے نا. آپ جب آرمی چیف سے مل رہے تھے تو آپ ریس کورس پارک آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بیچ میں گراؤنڈ کے بیٹ پہ پچ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے وہ مذاکرات کیے تھے. وہ بند کمروں میں نہیں ہوتا. باقی کام ہوتے وہ بند کمرے، تسی جڑا کام کرو وہ گراؤنڈ وچ ہوندا ہے نا. ہاں اس کے بعد جناب انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب ان لوگوں نے ہمیں بتایا، یہ انہوں نے ویسے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جی ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ چور ہیں، یہ چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ڈرائی کلین کر دیا گیا. انہوں نے خود بتایا. اچھا یہ بات انہوں نے کل بھی کہی تھی. یہ بات ایکچولی ایک اور صحافی نے بھی کہی تھی. یہ عمران خان صاحب پہلے نہیں ہیں، ایک اور خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں فائلیں دکھائی گئیں، ہمیں بتایا گیا کہ جناب یہ دیکھیں کتنے بڑے چور ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کو اس بات کا درد ہے. تو اور اب کس طرح کہہ دیا کہ پاک صاحب ہے. بھائی بات یہ ہے، چلیں میں جو آپ کو آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس کو تو ہٹا دیتا ہوں. میں ذرا صحافی برادری کی طرف سے 1 منٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں. یار آپ لوگوں کو جب فائلیں دکھائی جاتی تھیں یا آپ کو کہا جاتا تھا کہ بھائی جان یہ چور ہے، یہ چور ہے اور یہ ملک کو کھا جائے گا، سوال نہیں کرتے تھے آگے سے کہ بھائی جان آپ کے کہنے سے جو ہے نا یہ بات ثابت نہیں ہوتی. آپ اس ملک کے جج نہیں ہیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی کو چور ثابت کرنے کے لیے، قاتل ثابت کرنے کے لیے کورٹ آف لا ہوتا ہے. کورٹ آف لا میں جانا پڑے گا. کورٹ آف لا میں جائیں گے، وہ فیصلہ دے گا، اس کے بعد اگلا چور جو ہے وہ ڈکلیئر ہوتا ہے. آپ کے منہ سے کہہ دینے سے کوئی چور نہیں ہو جاتا. آج فرح خان عرف فرح گوگی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ 10,000 پروگرام کر لیں، ان کے اوپر 10,000 آپ الزامات لگا دیں. جب تک کوئی کورٹ آف لا ان کے اگینسٹ کوئی فیصلہ نہیں دے گا، شی از اے نیٹ اینڈ کلین وومن، آپ ان کو چور نہیں کہہ سکتے. آپ چاہے جو مرضی کر لیں. میں صحافی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، میں بات صحافی ہونے کے ناطے. ویسے اگر ظاہری بات آپ صحافت میں نہیں ہے، آپ کا دل کرے تسی جنوں مرضی تسی چور ڈاکو لٹیرا جس کو مرضی کہتے رہے آپ. لیکن میرا بیسک سوال ایک صحافی سے ہے کہ آپ کو چند افسروں نے 4 فائلیں دکھائیں اور آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہاں یہ چور ہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے آپ استعمال ہو رہے ہوں. تو یا تو آپ کو اتنے بھولے تھے، یا اتنے بیوقوف تھے، یا پھر اتنے عقل مند تھے. تینوں میں سے کوئی ایک کام ہے. بھولے اس لیے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں لگا آپ استعمال ہو رہے ہیں. بیوقوف اتنے تھے کہ آپ سوال نہیں کر سکے آگے سے کہ بھائی جان کہیں ہم استعمال تو نہیں ہو رہے. اور یا پھر آپ اتنے عقل مند تھے کہ آپ نے کہا اچھا آج ہوا اس طرح کی چل رہی ہے، یہ ان کو چور کہہ رہے ہیں، آؤ میں بھی چور کہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. تو عمران خان صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کا بھی ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہے کہ جی آپ نے ہمیں کہا تھا وہ چور ہیں. عمران خان صاحب خود تو نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ چور ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، دوسری جگہ جو ہے وہ آپ کو جو بھی دکھایا گیا، جو بھی آپ کو کہہ دیا گیا اور آپ نے چپ کر کے مان لیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے وہ چور ہے. تو یہ ان کے جناب خطاب کی جو تفصیلات تھیں وہ یہ تھیں. اس کے علاوہ 1-2 خبریں اور بھی ہیں. توہین عدالت کے معاملے میں بھی جو ہے سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی، وہ بھی بڑی مضحکہ خیز ہے.
عمران خان صاحب کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا اس میں انہوں نے کہا جی 25 مئی کے لانگ مارچ میں پی ٹی آئی قیادت کی میری طرف سے کرائی گئی کسی یقین دہانی کا مجھے علم نہیں تھا. اچھا یہ والا رستہ تو ویسے ہی پہلے ہی آ چکا ہوا تھا سامنے. وہ جب کہا جا رہا تھا نا کہ ہاں جی ریمارکس بھی آئے تھے جج صاحب کے کہ جی ہم نے فیصلہ تو دیا ہے, ہم نے ایک رولنگ دی ہے, ایک آرڈر دیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک نہ پہنچاؤ. تو عمران خان صاحب نے بھی جو ہے نا اس کی رسی پکڑ لی اور اسی کے تحت جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جان مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں نے تو کہا نہیں پتا سی, میں نے کی پتا, مجھے باقی دنیا جہاں کے فون آ رہے تھے, دنیا جہاں کے ہر فون مجھے اس وقت آ رہے تھے, بس نہیں آیا تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا, جو آرڈر تھا, وہ میرے تک نہیں پہنچا. اور اسی کے اندر جو ہے وہ فیصل چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا بھائی جان میرا بھی لا علمی, میں نے پتہ ہی کچھ نہیں. بابا روان صاحب نے بھی جو ہے وہ آگے سے اس پہ جو ہے وہ اپنا جواب جمع کراتے ہوئے کہا جی مقدمے میں فریق نہیں تھا, حکومتی وکیل کی جانب سے لگائے زبانی الزام کی کوئی حیثیت نہیں, عمران خان کا نام کسی وکیل نے لیا, نہ ہی عدالتی حکم میں کہیں نام لکھا ہے. 25 مئی کے عدالتی حکم میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کا لفظ استعمال ہوا تھا. اعلیٰ قیادت میں بھائی جان عمران خان نہیں آتے, پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت میں عمران خان صاحب نہیں آتے, کیونکہ عمران خان صاحب جس مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اعلیٰ قیادت تو اس سے بھائی جان 200 فٹ نیچے سے شروع ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا مقام تو 200 فٹ اعلیٰ قیادت سے بھی اوپر ہے. اگر آپ آرڈر کے اندر لکھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بادشاہ کو جا کے بتائیں تو پھر ہمیں سمجھ آنی تھی آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں. آپ نے تو لکھ دیا اعلیٰ قیادت. اب ہم سمجھے اعلیٰ قیادت فیاض الحسن چوہان ہے نا, یا فردوس عاشق وان ہے, یا علی امین گنڈا پور ہے, سانو کی پتا. یہ ہے بھائی جان آپ کی تحریک انصاف, اور یہ انصاف کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرتی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.